ایک شخص بنی اسرائیل کا 400 برس بت کے آگے سجدہ کرتا رہا اور وہ اسی کو اپنا خدا مانتا تھا اور اپنے پتھر کا بت بنایا ہوا تھا انہوں نے۔ ایک دن اس کو بخار چڑھ گیا اور بخار بھی بڑا زوردار چڑھ گیا۔ اب وہ سیدھا گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے زمانے کی بات ہے، وہ سیدھا گیا اس بت کے پاس اور اس سے کہنے لگا دیکھ میں نے تیری 400 سال عبادت کی ہے، اب تو مجھے ٹھیک کر، بخار میں نجات دلا میرے کو۔ تو اب یہ بت کے پیروں میں سر رکھ کے اور پڑ گیا سجدے میں۔ آخرکار یہ ہوا گھنٹوں پڑا رہا، بخار اور شدت اختیار کرتا گیا۔ اب اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا میری 400 سال کی عبادت میں تو اتنا بھی نہیں کر سکتا، مجھے بخار اتار دے میرا۔ اور موسیٰ کا اللہ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ نہیں، موسیٰ کے رب نے تو دریا میں راستہ بنا دیا تھا، تو میرا بخار بھی نہیں اتار سکتا۔ تو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا نہیں بس اب میں موسیٰ کے رب کی بات کروں گا، پکارتا ہوں موسیٰ کے رب کو، وہ کیا کرتا ہے۔ اب اس نے پکارا کہ موسیٰ کے رب تو میرا بخار اتار دے۔ تو اس بندے نے 70 مرتبہ ایک بات سنی کہ لبیک، 70 مرتبہ ندا آئی اس کو اور اس کا بخار چلا گیا۔ اب اس نے کہا کہ واقعی بھی موسیٰ کا رب تو بڑا سچا ہے، میرے ایک دفعہ پکارنے پہ انہیں 70 مرتبہ لبیک کہہ دیا۔ چلو موسیٰ کے پاس، موسیٰ پر ایمان لیا ہوں۔ اب وہ گیا موسیٰ کے پاس، موسیٰ بڑے جلالی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو آپ نے اس کو گھور کے دیکھا کہ یہ تو وہ ہے زندگی، وہ کافر مشرک ہے، یہ تو یہ کیسے آیا یہاں پہ؟ وہ خوف کھا گیا، اس نے بولا یہ موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے، آئی نا سمجھ بات، تو وہ بھاگ لیا۔ اب وہ بھاگتا جا رہا تھا اور موسیٰ کو پیچھے مڑ کے دیکھتا جا رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ پہ وحی ہوئی کہ اے موسیٰ تو نے کیوں اس پہ غصہ کیا؟ وہ 400 سال ایک بت کی پوجا کرتا رہا مگر مجھے تو غصہ نہیں آیا۔ میں نے تو اس کو قبول کر لیا ایک دفعہ میں، جا اس کے پیچھے اور اس کو تسلی دے۔ حضرت موسیٰ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے گئے اور اس کو مسلمان کیا۔ تو بات کیا ہے کہ محبت سے ایک دفعہ بھی پکارا جائے نا اگر تو وہ ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ تو جو بندہ اللہ سے محبت کرے گا وہ گمراہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ گمراہ کو اپنی محبت دیتا ہی نہیں ہے، یہ بھی بات ہے۔ جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا اس کو اپنی محبت نہیں دیتا کبھی بھی۔ تو صوفیہ کا طریقہ یہ رہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو آئے بس، آئی نا سمجھ بات؟ اگر اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے تو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس کا مطلب ہے۔ تو وہ سب سے محبت کرتے ہیں اور سب کو وہی محبت کا راستہ سکھاتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں اس کو سرشار کرتے ہیں۔ یہی سلوک ہے اور یہی علم باطن ہے کہ تجھ میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ دیکھو گمراہی، بدعقیدگی، کفر، شرک کیا ہے؟ اہل باطن صوفیہ کے نزدیک تو ہر وہ چیز کفر اور شرک کے برابر ہے جو جس کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے۔
ہر وہ چیز کفر ہے پھر. جس کی بھی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی وہی تیرے لیے بت ہے، اور تو اسی کی عبادت میں، اور یہی شرک اور مشرک ہونا ہے تیرا، کافر ہونا ہے، کفر ہے تیرا یہ. اب اہل ظاہر بھی اور لوگ بھی یہ سوچ لیں کہ ان کے لیے کیا چیز محبوب ہے. جتنی جستجو ہم دنیا کو کمانے کے لیے کرتے ہیں کبھی اللہ کی محبت میں کری؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے بت تو دنیا ہے اور دنیا کی محبت ہم پہ غالب ہے، تو خدا کی محبت کہاں گئی؟ صرف ان کا نزدیک، صوفیہ کے نزدیک یہی بات لوگوں کو بتانا کہ بھائی تو کافر ایسے نہیں ہے کہ تو کسی سے کفر کر رہا ہے، تو مشرک ایسے نہیں ہے کہ تو کسی پتھر کے آگے پوجا کر رہا ہے، بلکہ کفر اور شرک تو تیرے اندر بسا ہوا ہے. اس کو توڑنا جو ہے وہ علم باطن ہے. ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں، قولی یا فعلی، عرفانی یا احسانی، کہ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ. اللہ کہتا ہے کہ جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ وہ ایمان لایا اللہ پر. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت یہی ہے، ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ کی محبت پر غالب آ جائے. اب ہم میں سے بتا دو کہ کتنے مسلمان ہیں، کتنے ایمان لائے اللہ پر؟ مسلمان ہونا الگ کام ہے اور ایمان لانا الگ کام ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے جس نے کفر کیا طاغوت سے اور ایمان لایا اللہ پر، اس نے ایسی مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹنے والی نہیں. کیونکہ وہ مضبوط رسی جو ہے نا وہ اللہ کی محبت ہے اور وہ ٹوٹنے والی نہیں. اچھا یہ بھی بات ہے کہ کچھ تو دعویٰ ہی کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جیسے کہ یہودی کرتے تھے. تو پھر اللہ نے ان سے پوچھا تھا، ایک راستہ بتایا نا، پھر وہ وہاں سے پھر گئے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ہے نا یہ بات؟ تو ایک تو محبت والی بھی ہے اور ایک وہ بھی ہے یحبونہم حب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. کہ اور وہ مومن اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو محبت اللہ تعالیٰ سے تو صحابہ نے کی تھی. ان جیسی محبت، اسی لیے تو ان کے مقام میں ان جیسی محبت کی مثالیں نہیں ملتی بعد میں پھر کوئی. اس لیے تو اللہ ان سے راضی ہوا. کہ ان کا تھوڑا بھی عمل بہت ہوا کرتا تھا، تمہارا بہت عمل بھی، یعنی کہ جیسے کہ رسول خدا نے
باقاعدہ طور پر وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ اگر تم ایک اور پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، وہ اس سے افضل ہے تمہارے پہاڑوں سے۔ تو یہ کیوں تھا؟ اشد حب للہ، کہ اللہ سے شدید محبت رکھتے تھے وہ لوگ۔ اللہ کے ہاں کثیر اور قلیل کا جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ تمہارا کثیر کیا کثیر ہو سکتا ہے؟ پھر ہمارا کثیر کیا کثیر ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا، ساری کائنات اس کے آگے مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے، تو اب تمہارا کثیر کیا ہوگا؟ ساری کائنات تم خیرات کرنے دے رہے، اور اگر ساری کائنات بھی تمہیں دے دی جائے خیرات کرنے کے لیے اور تم نے کر دی تو بھی مکھی کے پر کے برابر ہوا۔